بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی مرزا حسن بیگ صاحب. حاجی صاحب جو ہے روحانی بزرگ ہیں، روحانی طریقے سے علاج بھی کرتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں. حاجی صاحب سے میری لاسٹ ویڈیوز جو ہوئی ہیں اس میں حاجی صاحب کے ساتھ ایک خواب کا ذکر ہوا تھا کہ عمران خان کو آتے دیکھ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب آ تو نہیں رہے، مگر خان صاحب ابھی مزید مشکلات کا شکار ہیں. خان صاحب جو ہے 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہو گئی ان کو، اور دوسرا اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہائی کورٹ جائیں گے. اور اس کے دوران جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیل نہیں کروں گا، اور اگر ڈیل ہوگی تو کیا خان صاحب کے مطالبات مانے جائیں گے. اور جو سا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو سا ہے میرے 2 مطالبات مانے جائیں، پھر اس کے بعد کچھ ڈیل کا سوچا جائے گا. وہ 2 مطالبات وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، حاج صاحب کو بھی پتہ ہے. حاج صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. حاج صاحب سے پوچھتے ہیں جی خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر ہے، کوئی ان کے موکلات یا جنات نے کچھ بتایا ہے کہ جی خان صاحب کب تک واپس آ رہے ہیں اور خان صاحب کو کے لیے آسانیاں کب سے شروع ہو رہی ہیں. حاج صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم حاج صاحب. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ آپ کو خیر سے رکھے. سلام علیکم حاج صاحب. خان صاحب جو ہے نا مزید مشکلات کا اچھا شکار بیٹا، ہیں. بات یہ ہے کہ وہ یوں تو اس سے پہلے بھی کئی مشکلات ہوتی رہی ہیں. کئی دفعہ تو اس ٹائم 24 سال بھی سزا ہوتی رہی ہے. بالکل. اس ٹائم بھی میں نے کو تو جو چیز بیٹا میرے کو نظر آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا، ورنہ میرے کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل. کیونکہ میں نے ان سے کچھ لینا نہیں ہے، نہ انہوں نے میرے کو کچھ دینا. میرے کو تو جو کچھ بھی دیتا ہے میرا اللہ دیتا ہے. بالکل. اور میں اسی کو توکل رکھتا ہوں اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ سزا تو بیٹا پہلے بھی اس کو ہوتی رہی ہے اور اب بھی جو ہے نا یہ بھی ہو گئی ہے، لیکن یہ ختم ہو جائے گی جیسے وہ پہلی ختم ہو گئی تھی. پہلے میں نے کہا تھا کہ اس نے کہا یہ 3 کیس بن گئے ہیں، تو میں نے کہا تینوں کیس ٹرم بائی ٹرم ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر وہ تینوں دفعہ سزا بھی ہوئی تو سزا بھی ویسے ہی ختم ہوگی، اور اب یہ بھی انشاءاللہ ایسے ہی ختم ہو جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی بلکہ کل پتہ نہیں کوئی کہہ رہا تھا جس بندے نے جس جج نے سزا دی ہے اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ میں. پتہ نہیں ایسی کوئی بات ہے؟ میرے پاس تو ایسی خبر نہیں پہنچی. ہو سکتی ہاں، لیکن کل کوئی کسی نے کوئی ڈی لوگ میں بھیجا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں کون تھا. بیٹا میرے کو تو اتنا زیادہ دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن کسی نے کہا کہ وہ جس جج نے اس کو سزا دی ہے اس کی ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں. اللہ رحم. اور وہ عوام سے جو نا دعا کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کر دو. بہرحال واللہ عالم بالصواب. لیکن میں یہ صرف موبائل کے اوپر دیکھا، ویسے میرے کو نہیں پتا ہے اس کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہوں. وہ ایسی کوئی خبر آئی نہیں ہے. ہاں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بیٹا اصل میں ظاہر بتا، اگر کوئی کسی کے ساتھ کسی کے دباؤ میں آگے کوئی غلط فیصلہ دیتا ہے جج، دوسرے پولیس والے کے پاس بھی کئی کام ایسے غلط کروا لیتے ہیں لوگ، لیکن ان کی بات نہیں ہے. لیکن جج اگر کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی غلط فیصلہ دیتا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ بہت برا سمجھتا ہے. بالکل. قاضی ہوتا ہے. کیونکہ جج کا ایک عہدہ ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن فیصلہ صحیح دینا چاہیے. بالکل. جو بندے ایسا کر جاتے ہیں، آپ کو پتہ کہ پہلے بھی وہ اپنا بھٹو کے خلاف جو ہے نا مرحوم کے خلاف انہوں نے ایک جج کے پاس سے وہ فیصلہ دلوایا تھا، اور پھر وہ جج کے جنازے کے اوپر مکھیاڑ آ گیا اور پھر سب لوگ جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو ایسے حالات ججوں کے ساتھ ہوتے ہیں. جس جج نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تھا اس کا جو حال ہو کے فوت ہوا ہے، وہ بڑی بڑھ کے مارتا تھا جب اس نے سزا دی تھی، لیکن اس کے بعد جو اس کا حال ہو کے مرا ہے جس طریقے سے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے، اللہ رحم کرے، اللہ پوری امت مسلمہ کے اوپر رحم کرے. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کیا اس کے علاوہ ہر انسان کے لیے رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے. تو کیونکہ کسی کے بارے میں بھی حضور پاک علیہ السلام نے کسی کافر کو بھی کافر کہنے کی اجازت نہیں دی ہے. اس نے کہا پتہ نہیں کب ایمان لے آئے. لیکن جو مسلمان ہو کے کافر ہو جاتا ہے اس کا پھر آنا واپس بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو حاج صاحب دیکھ رہے ہیں کہ آگے خان صاحب کو ڈیل کرتے ہیں. ہاں، خان صاحب کا ڈیل ڈول کا بیٹا میرے کو نہیں پتا ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ اس کی سزا معاف ہو جائے گی، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اور وہ آئے گا بھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہ سزا دینے والے سب یہ وقتی مسئلے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو پہلے بھی سزائیں ہوئی ہیں، اور کئی لوگوں نے کتنے، آپ پاؤنڈ کی بات بتا رہے ہیں، ایسے تو کئی لوگوں کے پاس پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ اور کتنے پیسے جو لے کے سزا بھی وہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں، ہم اس کے بارے میں نہیں کہتے کہ اللہ معافی دے، اللہ اپنا رحمت کرے، اللہ کرم کرے، اللہ پوری قوم کے اوپر رحم کرے. اور جو عدل نہیں کرتے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم کرے، ورنہ پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کس چیز کی کیسی سزا دے دے. بالکل ایسے ہی ہے.
شاہد صاحب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان کے ساتھ مکافات عمل ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا ان کو سزائیں ہوئی تھی وہ عمران خان کو بھی سزا ہوئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے؟ کس کے ساتھ ہوا تھا بیٹا میرے کو نہیں پتا اس کے بارے جیسے خان نے ان کے ساتھ کیا تھا نون لیگ والوں کے ساتھ، ان کو سزائیں ہوئی تھیں، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، تو وہ نون لیگ والے یہی کہہ رہے ہیں جی مکافات عمل ہوا ہے، عمران خان کو بھی سزا ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ تو پہلے بھی جربدہ ان کو کئی دفعہ ہوئی ہے، لیکن ان کی سزا کا رزلٹ کیا نکلا؟ جن کو اس نے سزا دی تھی ان کے پاس کوئی پیسے لیے، کیا 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 نہیں کیا؟ بالکل ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے سزا ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے چلو چاہے وہ میں جیسے بھی ہے چور دروازے سے آئے یا کسی کھڑکیوں سے اندر آئے، جیسے بھی ہے وہ آ گئے اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کو ٹھیک ہے اویلیبل کر لیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن یہ باتیں کہنا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مکافات عمل کی سزا ضرور دیتا ہے چاہے کوئی بھی ہو، بالکل، لیکن کسی کو امتحان بھی ہوتا ہے کسی کا، اور امتحان اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا لیتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نہیں؟ اور ان خاص بندوں میں یہ بھی تو آ سکتے ہیں نا، تو ان کو کیوں نہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ خاص بندوں میں تھے کہ ان کے اوپر امتحان آیا؟ تھے خاص بندوں میں، لیکن ہمیشہ چور دروازے سے جاتے رہے۔ جب سعودی عرب گئے تو اس ٹائم بھی کیسے گئے تھے، کس طریقے سے گئے تھے؟ بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے بعد بھی کئی ایسے حالات ان کے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو بیٹا ہمارے اصل میں ہم ان کو حکمران مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو سب بیٹا جی جو جس جگہ سے جیسے آتے ہیں اسی حساب سے ان کے ساتھ حالات ہوتے ہیں، ورنہ جو حکمران تو ہوتے ہیں بیٹا جی وہ تو 100 سال ان کے خاندان حکمرانی کرتے ہیں، بالکل بالکل، ٹھیک ہے نہیں بات جی؟ لیکن ان کے اندر 100 سال کا ہے، ان کو 40 سال ہو گئے کرتے ہوئے، لیکن 40 سال سے کدے تھلے کدے ہوتے، کدے کھوتے تھے، کدے کھوتے تھے تھلے، ٹھیک ہے نہیں گال جی؟ یہ ایسے طرح کر رہے ہیں، لیکن اپنے سہارے کے اوپر یہ کبھی بھی آج تک حکومت میں نہیں آئے ہیں، ہاں جی بالکل، ٹھیک ہے نہیں بات؟ بالکل، کیونکہ میں ان کو جو ہے نا اپنا سیاست کے حوالے سے کم ہمارے پاکستان میں تو کوئی ایسی سیاست ہے اللہ کا شکر ہے ہی نہیں، بالکل، لیکن اس کے لیے دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کے لوگ جو بھی کوئی ہو حکمران، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نیکی کی ہدایت بھی دے اور پاکستان کے صحیح مخلص بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ اپنے تو چلو پیٹ انہوں نے بتھیرے بھر لیے ہیں، لیکن اب وہ عوام کا بھی کچھ نہ کچھ سوچیں صحیح ضرور، ٹھیک ہے جی؟ اس کے لیے میری دعا ہے بیٹا جی، کیونکہ عوام اس ٹائم بہت تنگ ہے، کسی چیز کا کوئی ریٹ نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹھیک ہے جی بھائی؟ کہیں پہ بھی کوئی چیز، یار ساڈے لاہور چ کدے آج تک کنو یا مالٹے جڑا نا 1 کلو دے حساب نال نہیں بکے سیگے، ہاں جی آپ بھی تے او کلو 200 روپے دا کہہ کے دے دیندے نے، لیکن جے صحیح کنو تسی لو تو 200 روپے دے 4 آندے نے، بالکل، تے او کہندے جی 1200 روپے درجن ہے، 100 روپے دا کنو بندا ہے۔ ہاں جی، تو یہ کوئی پوچھنے والا جب نہیں ہوتا نا، پھر وہاں ایسے حالات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کا شکر ہے اس ٹائم بیٹا صرف انہوں نے اپنے پیٹ دی پئی ہے، انہوں دی عوام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے گا۔ میں نے زندگی میں آج تک بیٹا 85 سالاں چ کدے کنو ایتھے جڑا درجن دے حساب مطلب کلو دے حساب نال نہیں بکدے تھے، لیکن کلو 1200 کا پیندا کہ تو صحیح کنو۔ تو بیٹا جی بات یہ ہے کہ عمران خان نے آنا تو ضرور ہے، اب یہ نہیں پتا وہ کیسے آنا، ہماری بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ہمیں تو جو اشارہ ہوگا ہم نے تو اس کے مطابق بات کرنی ہے کہ اس نے میرے کو کھانے کو نہیں دینا، نہ میں نے کسی سے کوئی ایسی اشارہ کب تک ہوتا ہے جی؟ نظر آ رہا ہے یہ نہیں بیٹا محسوس ہو رہا ہے کب تک۔ 2025 شروع ہو گیا، 25 میں خان صاحب کے لیے، ہاں 25 ہے، لیکن میں تو اس کے بارے میں نہیں نا کوئی بات کہتا ہوں، لیکن ویسے پہلے 31 مئی کا ویسے میرے کو کچھ اشارہ ہویا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں واللہ عالم بالصواب۔ اور 8 فروری کا بھی وہ ہے جو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھو حالات میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ وہ تختے جو پلٹے ہیں 3-4 تختے تو پلٹ گئے بیچارے جہرے، بنگلہ دیش کا پلٹ گیا ہے اور سری لنکا کا پلٹ گیا ہے، اور بھی کئی ملکوں کے ایسے حالات ہو رہے ہیں، تو وہ یہاں وہ امریکہ کا بھی پلٹ گیا ہے۔ اب امریکہ والے کے بارے میں انہوں نے حل برداری کر لی ہے؟ ہاں جی کر لی ہوئی ہے جی، انہوں نے جی جو سا ہے جنگیں روکنے کے بجائے جنگیں شروع کرنے کا کام سٹارٹ کر دیا جی۔ ہاں جی اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ کیا اس کا فلسطین کا کوئی وغیرہ پھر شروع ہو گیا؟ ابھی تو وہ جنگ بندی رکی ہوئی ہے، ابھی تو وہ روک دی گئی ہے، ہاں جی وہاں سے ختم ہو گیا۔ چلو اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک کی بھی خیر کرے اور پوری قوم کی اور پوری دنیا کی خیر کرے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہاں جی ہاں جی، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں اس کا حالات تو بیٹا جب کہیں کی بارش کہیں کسی بھی خطے میں ہوتا ہے تو اس کے اثرات تو پھر پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا ہمارے حکمرانوں کے ابا جی ہیں امریکہ،
ہاں جی اور اس کے چاچا جو ہے نا ان کے ہیں رشیا والے. ٹھیک ہے تو بالی ابا کی اور چاچا کی بات کو تو مانتے ہیں اور ماننا پڑتا ہے ان کو, ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے ابا اور چاچا اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جو ان کو ویسے فری چھوڑ دیں گے. حکومت کا کیا دیکھ رہے ہیں جی؟ حکومت کے بھی تو ابا ہے نا وہ بیٹا جی. نہیں, اب حکومت کتنا عرصہ چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, اس کے بارے میں بیٹا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی ہے, میں غلط بات نہیں آپ سے کروں گا. یہ ظاہر بیٹا چاہے چل جائے 1 مہینہ, چل جائے 2 مہینے, چل جائے 6 مہینے, چل جائے سال, میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہوں گا. جو میرے کو ایسی کوئی بات نہیں. ہاں, جو چیز میرے کو 8 فروری کی اور 31 مئی کی جو نظر آ رہی ہے اس کا دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا کیا نہیں کرتا. دعا کر دیں حاج صاحب. جی بیٹا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین ثم آمین. پالنے والے واسطہ آپ کو 1,24,000 پیغمبروں کے صدقے سے, آخری نبی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی آل اولاد کے صدقے, شہداء کربلا کے صدقے سے, اولیاء پیر پیغمبر کتب غوث قلندروں کے صدقے سے, خواجہ خضر زندہ پیر دستگیر کی عظمت کے واسطے, خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے واسطے سے ہمارے ملک کے اوپر رحم کر دے, کرم کر دے. ہمارے ملک سے یہ جو عذاب مہنگائی کا اور دوسرا ہے اس سے غریب عوام کو نجات دلا دے. اللہ تبارک تعالیٰ جو لوگ اپنے ایمان سے ایسے پریشانیوں میں مبتلا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحیح کامل ایمان عطا فرما دے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کو قلب سکون عطا فرما دے. اللہ تبارک تعالیٰ جو بیمار ان کو شفا کلی عطا فرما دے, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. جو ناگہانی قید کے اندر پھنسے ہوئے ان کو قید سے نجات دلا دے. اور جو لوگ عدل نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عدل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ملک کو جب کلمے کے نام پہ بنا اس کے اوپر رحمت خاص کر دے, کرم خاص کر دے, اور ہمارے جتنے بھی یہاں پہ مسلمان ہیں یا حکمران ہیں یا جو بھی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے اپنی جگہ پہ صحیح ڈیوٹی دینے کی اور اس کے صحیح کام کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ تبارک تعالیٰ جو بیمار ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے واسطے شفا کلی عطا فرما دے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کو حلال رزق کمانے کی اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کے اوپر رحم خاص کر دے, کرم خاص کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ انک رحیم. بہت شکریہ حاج صاحب. اللہ آپ کو خیر سے